TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسا شہزاد۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں جنگلات میں لگی آگ کے سبب 5 مقامی قبائل سے تعلق رکھنے والے 3000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹیریو میں جنگلات میں لگی آگ کے سبب 5 مقامی قبائل سے تعلق رکھنے والے 3000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ اس وقت اونٹیریو میں 151 مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے، جن میں سے 138 شمال مغربی خطے میں ہیں اور ان میں سے 13 شمال مشرقی خطے میں ہیں۔ اونٹیریو کی سالیسیٹر جنرل سلویا جونز کا کہنا ہے کہ 6 سے زیادہ وائلڈ لینڈ فائر فائٹرز شمال مغربی علاقوں میں آگ پر قابو پانے اور دبانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لوگوں اور املاک کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب زمینی اور فضائی وسائل استعمال کرتے ہیں۔ دوسری جانب جنگلات کی لگی آگ سے شدید موسمی اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ محکمہ ماحولیات کینیڈا کا کہنا ہے کہ اونٹیریو کے شمال مغربی جنگلات میں آگ لگنے کی وجہ سے ٹورانٹو اور اونٹیریو کے دیگر علاقوں میں فضائی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے اور حد نظر کم ہو گئی ہے۔ ماہرین موسمیات نے کہا ہے کہ اونٹیریو کے جنگلات میں لگنے والی آگ اور آلودگی نے مل کر علاقے میں اپنا ہی ایک الگ موسمیاتی سسٹم تشکیل دے دیا ہے، جس سے اصل سسٹم میں خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ نیول ریسرچ لیبارٹری کے ماہر مائیکل فارم کہتے ہیں کہ یہ مصنوعی موسمیاتی سسٹم سیسکیچوان، البرٹا، مینیٹوبا اور اونٹیریو میں دیکھا گیا ہے۔ اس سسٹم میں موجود دھواں دنیا بھر کی فضا میں پھیل رہا ہے۔ اس بارے میں لیبارٹری میں مزید ریسرچ جاری ہے۔ ٹوکیو اولمپکس میں کینیڈا اب تک 4 میڈل جیت چکا ہے، جن میں 1 گولڈ، 2 سلور اور 1 برونز میڈل شامل ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹوکیو اولمپکس میں کینیڈا کی کامیابی کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹوکیو اولمپکس میں کینیڈا اب تک 4 میڈل جیت چکا ہے، جن میں 1 گولڈ، 2 سلور اور 1 برونز میڈل شامل ہیں۔ کینیڈا کی اس وقت 11ویں پوزیشن ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ پوزیشن مزید بہتر ہو جائے گی جب کھلاڑی مزید مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ اس سال ٹوکیو اولمپکس میں کینیڈا کی جانب سے 371 کھلاڑیوں پر مشتمل دستہ بھیجا گیا ہے۔ کینیڈا کی میگی میک نیل نے خواتین کی 100 میٹر بٹر فلائی ریس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے بعد ٹوکیو اولمپکس میں کینیڈا کا پہلا گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ 21 سالہ میک نیل نے اپنے پہلے اولمپک کھیلوں میں کینیڈا کا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے 55.59 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ اختتام کیا۔ وہ تیراک جسے اینک کی ضرورت ہے، لیکن اس نے پول میں کانٹیکٹ لینس یا نسخے کے گاگلز نہیں پہنے ہوئے تھے۔ اس نے جیتنے کا احساس کرنے سے پہلے اسکور بورڈ پر صرف ایک لمحے کے لیے جھانکا۔ چاندی کا تمغہ چین کی زونگ یوفی اور کانسی کا تمغہ آسٹریلیا کی ایما میک کیون کو ملا۔ 8 تیراکوں میں سے 7ویں موڑ میں داخل ہوتے ہوئے میک نیل نے دوسرے ہاف میں اپنے حریفوں سے آگے نکل کر اس ایونٹ میں اولمپک کا تیسرا تیز ترین وقت پوسٹ کیا۔ میک نیل نے اپنی جیت کے بعد پیر کو کہا کہ میں عام طور پر اتنی تیزی سے سیٹ نہیں ہوتی، مجھے جانے کے لیے تھوڑا سا مزید وقت درکار ہوتا ہے۔ دوسرا 50 سیکنڈ ہمیشہ میرے سویٹ اسپاٹ ہے اور جہاں میں سب سے زیادہ آرام دہ محسوس کرتی ہوں۔ میک نیل نے اب اولمپک چیمپئن کو اپنے سوئمنگ ریزیومے میں شامل کر لیا ہے، جو 2 سال قبل جنوبی کوریا کے شہر گوانگجو میں جیتے گئے عالمی ٹائٹل کی تکمیل ہے۔ میک نیل کو معلوم تھا کہ عالمی ٹائٹل کا مطلب ہے کہ وہ ٹوکیو میں کسی کو حیران نہیں کرے گی۔ میری سائمن ایک تاریخی اور ثقافت سے بھرپور تقریب میں کینیڈا کی 30ویں گورنر جنرل بن گئیں، جو مقامی قبائل سے تعلق رکھنے والی کینیڈا کی پہلی گورنر جنرل ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میری سائمن ایک تاریخی اور ثقافت سے بھرپور تقریب میں کینیڈا کی 30ویں گورنر جنرل بن گئیں۔ انوک کی ایک ممتاز رہنما اور سابق سفیر میری سائمن اب کینیڈا میں ملکہ کے نمائندہ بننے والی پہلی مقامی رہنما ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی انویٹ ثقافت کو آگے بڑھانے میں کئی اہم کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سماجی، ماحولیاتی اور انسانی حقوق کے ایک علمبردار کے طور پر ادا کرنے میں صرف کی۔ اپنے پہلے خطاب میں سائمن نے اس بات کا عہد کیا کہ جب مفاہمت کی بات آتی ہے تو اس پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے فوری بحران اور اس ملک میں پہلے سے محسوس کیے جانے والے اثرات کی طرف توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ مساوات اور ذہنی صحت کے معاملے پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ملک کے طور پر سیکھا ہے کہ ہمیں کینیڈا کی اصل تاریخ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سائمن نے کہا کہ اس سچائی کو اپنانے سے ہم ایک قوم کے طور پر مضبوط ہوتے ہیں، کینیڈا کے معاشرے کو متحد کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر جب یہ مشکل ہو۔
گورنر جنرل کی حیثیت سے میں مستقبل کے وعدے کے ساتھ ماضی کے تناؤ کو دانش مندانہ اور سوچ سمجھ کر کم کرنے کی کوشش کروں گی۔ تقریب کے دوران وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے خطاب میں کہا، یہ ایک بڑی جگہ ہے، یہ ایک متنوع جگہ ہے، لہٰذا ہمیں محترمہ سائمن جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو پل تعمیر کریں اور ہمیں اکٹھا کریں۔ آپ کی قابل ذکر کامیابیاں اس بات کی ایک مثال ہیں کہ کینیڈا کے تعاقب میں پل تعمیر کرنے کا کیا مطلب ہے، جس کی ہم سب خواہش رکھتے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,49,447 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,27,342 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,553 ہو گئیں، جبکہ 13,95,740 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,49,447 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,316 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,76,828 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,240 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 2,33,547 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,322 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,49,109 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,768 ہے۔ امریکی صدر کے نمائندہ ماحولیات جان کیری نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر کے نمائندہ ماحولیات جان کیری نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ جو بائیڈن کے نمائندہ ماحولیات نے معاون خصوصی ملک امین اسلم سے لندن میں ملاقات کی۔ جان کیری نے وزیر اعظم عمران خان کے گرین ویژن اور 10 بلین ٹری سونامی منصوبے کی تعریف کی۔ ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کا موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا اور جوائنٹ ورکنگ گروپ بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عراق سے 18 برس بعد رواں سال کے اختتام تک اپنے تمام فوجی واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا، تاہم تربیت کار افسران وہیں موجود رہیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عراق سے 18 برس بعد رواں سال کے اختتام تک اپنے تمام فوجی واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا، تاہم تربیت کار افسران وہیں موجود رہیں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن سے عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الخادمی سے اوول میں ملاقات کی، جس کے دوران عراق سے امریکی فوجیوں کے رواں سال کے اختتام تک انخلا پر اتفاق کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اس سال کے اختتام تک عراق میں تمام فوجی مشن مکمل کر لیں گے، جس کے بعد امریکی فوج کا کردار داعش سے لڑنے کے لیے عراقی فوج کو عسکری مہارت میں اضافے کے لیے تربیت، مدد اور معاونت دینے تک محدود ہو جائے گا۔ عراق میں اس وقت 2,500 امریکی فوجی موجود ہیں اور ان کا کردار اب بھی معاونت اور مشاورت ہی ہے، اس لیے امریکی صدر کے اس بیان سے عراق میں امریکی فوجیوں کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ 2,500 امریکی فوجیوں میں سے کتنے وطن واپس لوٹ آئیں گے اور کتنے عراقی فوج کو تربیت دینے اور معاونت کے لیے وہیں موجود رہیں گے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الخادمی نے امریکی صدر سے ملاقات سے ایک روز قبل انٹرویو میں کہا تھا کہ عراقی فوجی اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کے لیے اب امریکی فوجیوں کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ واضح رہے کہ داعش کے مضبوط ہونے کے بعد امریکی فوجی مارچ 2003 میں عراق میں داخل ہوئے تھے، تاہم داعش کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کے بعد سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نصف امریکی فوجیوں کو گزشتہ برس واپس بلا لیا تھا اور بقیہ ماندہ کی بھی جلد واپسی کا عندیہ دیا تھا۔ کورونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا کے پھیلاؤ کے سبب امریکہ نے سفری پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں ڈیلٹا قابو سے باہر ہو رہا ہے، ایسے میں امریکہ نے سفری پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 19,55,33,000 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات
41,87,000 سے زائد ہو گئیں، جبکہ 17,73,37,729 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس کی رفتار ایک بار پھر تیز ہو گئی ہے۔ متاثرہ افراد کی تعداد 3,52,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور 6,27,000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کورونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا کے پھیلاؤ کے سبب امریکہ نے سفری پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں ڈیلٹا قابو سے باہر ہو رہا ہے، ایسے میں امریکہ نے سفری پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانیہ سمیت یورپ کے 26 ممالک پر بھی سفری پابندیوں کا اطلاق رہے گا۔ بھارتی قسم کے کورونا وائرس کے باعث امریکہ میں متاثرین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,14,40,000 سے زائد ہے اور 4,21,414 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 56,18,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر اور 50,957 ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8,179 ہو گئی ہے، جبکہ 5,19,395 افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔